بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ اعراف کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع دعوت رسالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس کتاب کے متعلق آپ کی ذمہ داری اس کے ذریعے صرف لوگوں کو ہوشیار کر دینا ہے تاکہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول بھی کر لیں۔ اس کتاب سے فائدہ صرف اہل ایمان اٹھائیں گے۔ قریش کو تنبیہ کی گئی کہ تم اس کتاب کو قبول کرو، ورنہ تمہاری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثال موجود ہے جو رسولوں کو جھٹلا کر خدا کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر بگڑیں کہ ان کا وجود ایک ناقابل برداشت لعنت بن گیا اور خدا کے عذاب نے آ کر ان کی نجاست سے دنیا کو پاک کر دیا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اس دن رسولوں اور ان کی قوموں سے باس پرس ہوگی۔ اس روز خدا کی میزان عدل میں حق کے سوا کوئی چیز وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو اور کتنے ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کی پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ قریش کو تنبیہ کہ اس ملک میں خدا نے تمہیں اقتدار عطا کیا ہے، تمہارے معاش اور معیشت کی راہیں کشادہ کی ہیں، لیکن شیطان نے تمہیں ناشکری کے راستے پر ڈال دیا۔ آدم اور ابلیس کے واقعے کے حوالے سے بتایا گیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو اپنی چالوں سے گمراہ کرنے کی جو دھمکی دی تھی وہ اس نے تم پر سچ کر دکھائی۔ آدم حوا علیہ السلام کو اس نے جنتی لباس سے محروم کر کے جنت سے نکلوایا۔ اب وہی کھیل وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خدا نے ظاہر و باطن کے جس لباس سے تمہیں مزین کرنا چاہا، شیطان کی پیروی میں دونوں لباس تم نے اتار دیا۔ باطن کا لباس لباس تقویٰ بھی اور ظاہری لباس اپنے تن بدن کے کپڑے بھی۔ پھر اس نے برہنہ طواف کعبہ پر تمہیں ورغلایا۔ تم نے اسے باپ دادا کا طریقہ سمجھ کر بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ اللہ نے تمہیں اس بے حیائی کا حکم دیا ہے، شیطان کی پیروی کی اور فطروں میں پڑ گئے اور اس گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے تمہیں زندگی کے ہر باب میں صرف حق و عدل ہی کا حکم دیا ہے۔ پھر تم نے اپنے جی سے یہ جو حرام و حلال بنا رکھا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ خدا نے نہ تو زینت حرام کی ہے نہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے جائز ہیں اور آخرت میں وہ ان کے بلا شرکت غیر حقدار ہوں گے۔ دراصل خدا نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے وہ بے حیائی خواہ ظاہری ہو یا باطنی، حق تلفی، سرکشی، شرک اور خدا پر جھوٹ و افتراء ہے۔ تم ان سب گناہوں کے مرتکب ہو، اس کے باوجود خدا کی طرف سے تمہیں جو مہلت عمل مل رہی ہے اس سے دھوکے میں نہ رہو، کیونکہ اس کے ہاں ہر امت کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ آدم کی ذریت کو ابتدائی میں اللہ نے آگاہ کر دیا کہ وہ اپنے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجے گا، جو ان کی پیروی کریں گے جنت میں جائیں گے، جو ان کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ کے کیے ہوئے جزا و سزا کے وعدوں کے برحق ہونے پر اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمے کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے انہیں تنبیہ کی گئی کہ خلق و امر سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، امید اور نا امیدی ہر حالت میں اسی کو پکارو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، قیامت بہرحال آنی ہے، موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ تم کائنات میں برابر کر رہے ہو، اس سے سبق لو۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے تاریخی ثبوت پیش کیا گیا کہ جو قوم فساد فی الارض کی مرتکب ہوئی، رسولوں کی دعوت اصلاح کو جھٹلایا، ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔
اور جو معاملہ خدا نے ان قوموں کے ساتھ کیا اس کے بعض بنیادی اصول، حکمتیں اور عبرتیں بھی بیان کی گئی۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان عبرت بیان کی گئی کہ کس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و بامراد کیا اور فرعون اور اس کی قوم کو ناکام و نامراد کر دیا۔ مفسدین کا بیڑا غرق ہوا اور مظلوم جماعت کو ان کی استقامت کی بدولت زمین میں اقتدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی پوری تاریخ پر بے لاگ اور جامع تبصرہ کیا گیا کہ کس طرح اللہ نے ان پر بڑے بڑے احسانات اور انعامات کیے، لیکن انہوں نے شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ خدا کے انعامات کی ناقدری اور ناشکری کی، اور جس حق کی علمبرداری کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اس کی ادائیگی میں انہوں نے مجرمانہ غفلت برتی، اور اب یہ آخری موقع بھی اگر وہ کھو دیں گے تو پھر دائمی ذلت و رسوائی ہی ان کا مقدر ہے۔ بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے جو شرائط موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عائد کی گئی تھیں وہی آج تک قائم ہیں، یعنی کہ تم خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ گے۔ آج سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ جس پیغمبر کو خدا نے مامور کیا ہے اس کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کیا جائے، لہٰذا اس نافرمانی سے پرہیز نہ کرو گے تو تقوی کی جڑ سرے سے قائم ہی نہ ہوگی، اور جب تک اقامت دین کی اس جد و جہد میں اپنا مال خرچ نہ کرو گے تب تک زکوٰۃ کی بنیاد ہی استوار نہیں ہوگی، اور جب تک نبی امی پر ایمان نہیں لے آؤ گے تب تک اللہ کی آیات پر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب تک یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی تم خدا کی رحمت کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے۔ سبت یعنی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی جانب سے احکام الہی کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی۔ یہ دن ان کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے، جانوروں اور لونڈی و غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی علانیہ خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ناصحوں سے کہتے تھے کہ ان کمبختوں کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل، تیسرے وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں، اور وہ اگر راہ راست اختیار نہ کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے خدا کے سامنے اپنی برات کا ثبوت پیش کر ہی دیں۔ اس صورتحال میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن کہتا ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی اس سے بچایا گیا، باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور وہ اپنے جرم کی حد تک مبتلا عذاب ہوئے۔ البتہ بندر صرف وہ لوگ بنائے گئے جو پوری سرکشی کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے تھے۔ سورت کے اختتام پر عام انسانوں کو ان کا عہد الستو یعنی عہد فطرت جو اللہ نے روز ازل میں پورے نسل انسانی سے لیا تھا یاد دلایا گیا کہ در حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہیں ایک روز جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی کی ہے۔ دراصل یہاں قرآن صرف یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی حکمت بتائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو،
اگر شیطان اشتعال دلائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور ہر آن یاد الہی سے وابستہ رہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔